نفس موجود رہتا ہے. اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے. جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑھے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، کیسے آیا. تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیتی ضرور موجود ہے. اگر اندر کا کوئی بھیتی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آ کے حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا بھیتی ہے، اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کو قابو کر لیں، اس کو رام کر لیں، تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، سروں پہ ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو، ذرا چھٹ لوں عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ کہنا. تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی. تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، پورا ایک مہینہ ہے، ایک ورکشاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں. قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، صلاۃ التراویح میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا، اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرف متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا. اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاء کی دولت نصیب ہوگی. دیکھیے ماہ صیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے، کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوحہ سے جنسی تعلق. یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے، مشروع تھے، لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا. اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے، مشروع تھے، روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے. اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بد نگاہی ہے اور دیگر برے اعمال ہیں، تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں. تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا. ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے، ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے. پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا. روزہ تو ایک مشق تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی، روزے کے بغیر بھی ناجائز